القدس کے نام میں آمین۔ دوست خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم پہلے چرچ کی عید مناتے ہیں، پہلا چرچ۔ جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ جس طرح کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے عبادت خانہ سینیگوگ اور دوسرا ہے ہیکل۔ تو جو سینیگوگ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی تعداد چھوٹی ہوتی ہے اور وہاں پر کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو کلام مقدس میں بھی ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ تو یہ وہ عبادت خانہ ہے، چھوٹی ہیکل ہے، چھوٹا چرچ ہے، جہاں پر صرف تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر کلام کی بات ہوتی ہے۔ لیکن عبادت خانے میں صرف تلاوت پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی وضاحت کی جاتی ہے، عبادت خانے میں قربانی نہیں چڑھائی جاتی۔ قربانی جو ہے یہ بڑی ہیکل میں، یروشلم میں بڑی ہیکل میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ تو چھوٹا چرچ جو ہے اس میں کلام پڑھا جاتا ہے، بڑی ہیکل میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نجات پورے کا چرچ ہے یہ بھی ایک بڑا چرچ ہے، ہم بلڈنگ پر نہ جائیں بلکہ اس کے ایکشن پر جاتے ہیں کہ یہاں تلاوت بھی پڑھی جاتی ہے، یہاں پر قربانی بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو جہاں پر کاہن آتا ہے، جہاں پر قربانی ادا کی جاتی ہے، تو اس کی ایکشن کے ساتھ، رسم کے ساتھ اس کی حیثیت اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو نجات پورے کا چرچ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ ایمانی طور پر یہ بڑا ہے۔ یہاں پر تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام کی عبادت ہوتی ہے اور یہاں پر قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں آج کے بیزیلیکا کی، بڑے چرچ کی، ہم آج عید مناتے ہیں، تو جب ہم اپنے علاقوں میں چرچز کو دیکھتے ہیں، ایک وہ چرچ ہے جہاں پر فادر نہیں پہنچ سکتے، کیٹیکسٹ عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھیں کہ وہ ہے عبادت خانہ، جہاں پر پاکمس ہوتی ہے، وہ بڑا چرچ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے پیرش کا چرچ، یعنی جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں پیرش کا چرچ۔ پیرش کا چرچ وہ ہوتا ہے جہاں پر کاہن نماز کرتا ہے، بڑا چرچ۔ جیسے انارکلی کا جو ہے چرچ، یہ پیرش کا چرچ ہے، یہ بڑا چرچ ہے۔ اس سے بھی ایک بڑا چرچ ہے جسے بشپ صاحب کا چرچ کہا جاتا ہے، اور اس چرچ کو کیتھیڈرل کہا جاتا ہے۔ کیتھیڈرل جو ہے یہ ایک کرسی کا نام ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ جی کیتھیڈرل سکول ہے، کیتھیڈرل سکول، تو نام سے ہم دیکھتے ہیں، نام سے جب ہم کیتھیڈرل کی بات کرتے ہیں تو کیتھیڈرا ایک کرسی کا نام ہے۔ کیتھیڈرا ایک کرسی کا نام ہے جس پر نماز کے دوران صرف بشپ صاحب بیٹھتے ہیں،
اس کو بولتے ہیں کیتھیڈرا، اور اس جگہ کو کیتھیڈرل کہا جاتا ہے۔ تو جب کہتے ہیں یہ کیتھیڈرل سکول ہے تو یہ نام جو ہے یہ صحیح نہیں دیا جاتا، کیتھیڈرل سکول۔ تو کیتھیڈرا ایک کرسی کا نام ہے، عبادت کے دوران جس کرسی پر بشپ صاحب بیٹھتے ہیں نماز کے دوران اسے کیتھیڈرا کہا جاتا ہے۔ یہ کرسی کا نام ہے عبادت کے دوران جب بشپ صاحب اس پر بیٹھتے ہیں، اور اس جگہ کو کیتھیڈرل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بشپ صاحب کا چرچ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک چرچ ہے جسے کہا جاتا ہے رسولی گرجا، رسولی گرجا۔ تو روم میں 4 بڑے بیزیلکا ہے، رسولوں کے چرچ ہے، جس میں پہلا چرچ اس کو کہا جاتا ہے مقدس یوحنا کا گرجا، لیٹرن بیزیلکا، اور دوسرا ہے مقدس پطرس کا گرجا، یہ رسول ہے، اور تیسرا ہے مقدس پالوس رسول کا، یوحنا رسول کا، پطرس رسول کا، اور تیسرا مقدس پالوس رسول کا، اور چوتھا مقدسہ ماں مریم کا گرجا۔ تو 4 روم میں بڑے چرچ ہیں، اور ان 4 بڑے چرچوں میں پہلا گرجا وہ مقدس یوحنا کا لیٹرن بیزیلکا۔ تو یہ پہلا چرچ ہے، اس لیے کلیسیا آج اپنے چرچ کی، بڑے چرچ کی اور ایمان کی سالگرہ مناتی ہے۔ جب ہم اس چرچ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آیا، ابتدائی کلیسیا 64 عیسوی سے لے کر 312 عیسوی تک، یہ وہ وقت تھا جب ابتدائی مسیحوں کو مارا جاتا تھا۔ جو حکومت تھی وہ مسیحوں کو ختم کرنا چاہتی تھی، ان کے وجود کو نہیں پسند کرتی تھی۔ تو 64 عیسوی میں ایک بادشاہ تھا، نیرو بادشاہ۔ نیرو بادشاہ سے لے کر جو بادشاہ کانسٹنٹائن ہے، اس دورانیے میں بہت سارے مسیحوں کو ایذائیں دی جاتی تھی، اور ایک مقدس ہے جسے مقدس ارینیس کے الفاظ ہیں کہ مسیحت جو ہے یہ ایک گھاس کی مانند ہے، جتنا گھاس کو کاٹیں گے اتنی وہ زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ ہے مقدس ارینیس کے الفاظ۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ جو بادشاہ تھا جس کا نام کانسٹنٹائن تھا، یہ روم کا بادشاہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو بادشاہ تھے ان کی فوج بہت لڑائی کرتی تھی، اور اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ ایک حکومت دوسری حکومت پر حملہ کرتی ہے، فوج پر چڑھائی کرتی ہے۔ تو 312 عیسوی میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور جو کانسٹنٹائن بادشاہ ہے یہ رویا میں ایک چیز دیکھتا ہے، نہ صرف ایک دفعہ بلکہ بار بار رویا میں آسمان پر ایک صلیب دیکھتا ہے۔
یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، 2 دن کا واقعہ نہیں ہے، تو یہ ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ بار بار آسمان پر صلیب کو دیکھتا ہے اور صلیب کے اوپر کیا لکھا ہے کہ تو صلیب پر ایمان لے آ اور تو کامیاب ہو جائے گا، تو شکست نہیں کھائے گا، تو جنگ میں جیت جائے گا۔ تو یہ بار بار آسمان پر اسے کراس نظر آتی ہے۔ خدا جو ہے وہ ذہنوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ ہر فوجی کی وردی پر اس نے کراس کا نشان بنا دیا۔ تو کراس جو اسے رویا میں دکھائی گئی کہ یہ فتح کی علامت ہے۔ تو بادشاہ نے ہر فوجی کی وردی پر ایک کراس کا نشان بنا دیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بادشاہ جنگ میں جیت گیا، اس نے فتح پائی۔ تو یہ کامیابی اور فتح نہ صرف انسان کی ہے، فوج کی ہے، بلکہ یہ ایمان لے آیا کہ میری فتح کراس میں ہے، میری کامیابی صلیب میں ہے جو میں نے فوجیوں کی وردی پر بنایا۔ جب یہ بادشاہ جنگ جیت جاتا ہے تو شکر گزاری کے طور پر یہ پہلا چرچ بناتا ہے اور مسیحوں کو آزادی دیتا ہے۔ تو 313 عیسوی میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے مسیحوں کو آزادی دے دی، خود بھی ایمان لے آیا اور پہلا چرچ انعام کے طور پر اس شخص نے بنایا۔ تو یہ شکر گزاری کا چرچ تھا کہ میں نے فتح پائی ہے۔ آج ہم بھی اس مزاج کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، کسی منزل کو پاتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ہمارا مزاج بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ شکر گزاری کے طور پر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اپنا ہدیہ اور نذرانہ خدا کی نظر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج بھی ایسے ہے، ہم ہر اتوار کو اپنا ہدیہ نذرانہ چرچ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چرچ کے تعمیراتی کاموں میں دیتے ہیں۔ تو یہ ہر خاندان کا ایک اپنا تجربہ ہے۔ جس طرح بادشاہ نے، کانسٹنٹائن نے شکر گزاری کے طور پر خدا کا گھر بنا دیا، خود بھی ایمان لے آیا کہ مسیحت جو ہے، صلیب جو ہے، فتح اور کامیابی اسی میں ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں روزمرہ خدا ہر روز بڑے بڑے ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ مقدسہ مریم نے کہا، القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ تو خدا ہماری زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جب ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنی شکر گزاریاں، اپنے نذرانے خدا کو نظر کرتے ہیں، خدا کے گھر کو دیتے ہیں، تاکہ یہ گھر عبادت کا گھر ہو، یہ گھر دعا کا گھر ہو، یہاں ہماری دعائیں سنی جائیں، یہاں سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ایک ہیکل کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ حزقیل نبی ایک رویا دیکھتا ہے، اور رویا میں 2 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بلڈنگ کو دیکھتا ہے، اور بلڈنگ کے اندر دہلیز پر ایک پانی کا چشمہ ہے۔ تو کیتھولک چرچ میں عبادت کے دوران جو بھی رسم ادا کی جاتی ہے، اس کا کنیکشن بائبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔
کلام کا علم ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور کلام کے مطابق خدا کے گھر کو شکل دینا یہ بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو حزقیل نبی رویا میں خدا کے گھر کی تصویر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کی دہلیز پر ایک پانی کا چشمہ ہے۔ جب میں اس کلام پر غور کر رہا تھا تو پاکستان میں ہمارے جو چرچ ہوتے ہیں، چلو ہماری جگہ بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہم رسم پوری ادا کرتے ہیں۔ امریکہ میں چرچ بھی بڑے ہوتے ہیں اور جو جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ گرجا گھر میں ضرور پائی جاتی ہے اور لوگ بناتے ہیں۔ جس طرح حزقیل نبی ایک تصویر دیکھتا ہے تو چرچز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہیکل ہے اور دہلیز میں پانی کا چشمہ ہے، تو دو چیزیں دیکھتا ہے۔ ہمارے چرچز میں، بڑے چرچز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا چرچ ہوتا ہے اور دہلیز کے ساتھ، دروازے کے ساتھ ایک حوض بنایا جاتا ہے، ایک برتن بھی رکھا جاتا ہے جس میں پاک پانی رکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے چرچ میں ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں ہے تو میں ایلڈر صاحبان سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور ایک چھوٹا سا برتن رکھیں۔ امید صاحب ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مکمل ہیکل کی علامت ہے، ایک بلڈنگ کا ہونا اور دہلیز پر دروازے کے ساتھ ایک چشمے کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب ہم امریکہ میں جاتے ہیں تو بڑے چرچ میں ایک فاؤنٹین، ایک حوض بنا ہوتا ہے اور پانی مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں نظریہ ملتا ہے حزقیل نبی کی رویا، اور آج بھی چرچ کا وجود اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا گرجا بھی اسی طرح کا ہو، گرجا ہمارا بہت خوبصورت ہے اور پانی کا حوض بھی رکھا جائے۔ تو یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ کلام کی ایک بہت بڑی رسم ہے۔ تو جب ہم اس بہتے ہوئے پانی چشمے سے جب ہم اپنے بدن پر صلیب کا نشان کرتے ہیں تو یہ ہمارا وضو ہوتا ہے، یہ ہماری طہارت ہوتی ہے، یہ غسل ہوتا ہے، یہ ہمارے بپتسمے کی تجدید ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کا ہونا یہ ہمیں کلام مقدس سکھاتا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت پڑھی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم سب خدا کی ہیکل ہو۔ جب ہم ہیکل کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہیکل ایک بلڈنگ کا نام ہے۔ ہیکل میں کلام پڑھا جاتا ہے، ہیکل میں قربانی چڑھائی جاتی ہے اور ہیکل میں یسوع کا وجود پایا جاتا ہے۔ جب پولس رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ تم سب خدا کی ہیکل ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مقدسہ مریم کو بھی عہد کا صندوق کہا گیا۔ تو ایک عہد کا صندوق وہ ہے جس میں خدا کے 10 حکم رکھے جاتے ہیں، 10 حکم ایک باکس میں، تو اس کو کہا گیا عہد کا صندوق۔ اور وہ عہد کا صندوق آج بھی بڑی ہیکل میں، یروشلم کی ہیکل میں موجود ہے اور وہ ہمارا قبلہ ہے۔ اسی لیے یروشلم جو ہے وہ ہمارا مرکز ہے۔ کیوں مرکز ہے؟ کیونکہ وہاں پر وہ الفاظ، وہ 10 حکم جو آسمان سے اترے وہ اس ہیکل میں موجود ہے۔
یہ چرچ بھی نیا یروشلم ہے، یہ ہمارا یروشلم ہے، یہ بلڈنگ بھی ہے، اور اس بلڈنگ میں جو اقدس قربانی چڑھائی جاتی ہے، یسوع مسیح جو پاک شراکت کی صورت میں موجود ہے، 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے یسوع مسیح عہد کے صندوق میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب چرچ کے بازار سے گزرتے ہیں تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دعا بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اس گھر کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تعظیم اور سجدہ یہ بلڈنگ کو نہیں ہے، بلکہ جو یسوع مسیح عہد کے صندوق میں ٹیبرنیکل میں موجود ہے، یہ سجدہ اور عقیدت یہ یسوع کو ہے جو عہد کے صندوق میں موجود ہے۔ تو پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم سب خدا کی ہیکل ہو۔ ہر وہ شخص جو پاک شراکت لیتا ہے، پاک شراکت لینے سے جس طرح عہد کے صندوق میں یسوع مسیح موجود ہے، پاک شراکت کی صورت میں جب ہم یسوع کو حاصل کرتے ہیں تو ہم خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول فرماتے ہیں تم خدا کی ہیکل ہو۔ تو ہیکل کی رسپیکٹ یہ بڑی ضروری ہے۔ پاک انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو یسوع نے رسیوں کا کوڑا بنایا اور تمام بزنس مین کو، جو کاروباری لوگ ہیں، بیوپاری لوگ ہیں، ان کو ہیکل سے نکال دیا۔ ہم سب خدا کی ہیکل ہیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی شیطان کے ساتھ اپنی جنگ لڑیں۔ جب سنڈے آتا ہے، اتوار آتا ہے، کچھ لوگ ریگولر دعا کرتے ہیں، اور بہت دفعہ جو آج کا انسان ہے اس کو ہم کاروبار میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سنڈے کو، اتوار کو کوئی بھی کام ہو وہ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے، پھر ہم دوسرا کام کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ مزدور بھی ہوں، مستری بھی ہوں، وہ سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں کہ سنڈے کو ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جب ہم آج کے دور میں برائی کا مقابلہ کرتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ آج کا دور ہے جب ہم خدا کو ترجیح دیتے ہیں، خدا کے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ آج کے دور میں ہم رسی کا کوڑا پکڑتے ہیں، اور شیطان کو، اور جو شیطانی عمل ہے ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شیطان گھیر لیتا ہے۔ تو یہ آج کا بیوپاری ہے، یہ آج کا کاروباری بندہ ہے جو خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے، دوسرے کام کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ آج کا انسان، یہ آج کا بیوپاری ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے شیطان کو بھگانے کی۔ شیطان بھی بہت ایکٹیو ہے، اسے پتا ہے کہ میں کس وقت انسان جو ہے وہ میرے گھیرے میں آ جائے گا۔ He is very active۔ شیطان جو ہے یہ اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب یسوع کو بھوک لگی۔ شیطان اس وقت حملہ نہیں کرتا جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے، شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے، اور بہت دفعہ ہم اس کے جنجال میں پھنس جاتے ہیں۔
اور ایسے حالات میں ہمیں ضرورت ہے کوڑا پکڑنے کی. جب ہم ایسے حالات میں شیطان کو بھگا دیتے ہیں، خدا کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں، پھر آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے آسمان پر خوش ہوتے ہیں. تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم اس گھر کی حفاظت کریں، اس گھر کی دیکھ بھال کریں، اور دعا کے ذریعے، اپنے موجودگی کے ذریعے اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے.